بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm Shumaila Khalid, lecturer psychology from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore, affiliated from University of Education. I'm teaching you the subject Introduction to Psychology of B.Ed Honors Special Education for the first semester, and the course code is PSYC2111. ہم نے یونٹ نمبر 1 شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی، جس کا ٹاپک نمبر 1.43 ہم آج انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. ایجنڈا آف ٹوڈے: سروے میتھڈز آف اسٹیٹسٹکس اینڈ ریسرچ. آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سروے میتھڈ پڑھیں گے اسٹیٹسٹکس اور ریسرچ کا. یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سروے کی امپورٹنس کو جان سکیں، سروے کی میں جو سیمپلنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کو نالج حاصل ہوگا، اور وہ انٹرویو میتھڈ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. Now we are going towards today's topic, which is survey methods of statistics and research. First of all, we will go through the definition of survey. To ask many people a question or a series of questions in order to gather information about what most people do or think about something. سروے بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ڈفرینٹ کویشچن، سیریز آف کویشچنز لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، لوگوں سے انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے کہ لوگ کسی بھی پرابلم یا ایشو یا کسی ٹاپک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. A survey is used to know or get the opinions of a large group of people about a particular topic or issue. جان جے شوگنے سے. اکارڈنگ ٹو جان جے شوگنے سے سروے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی سروے بیسیکلی ایک لارج گروپ آف پیپلس سے اوپینین لینے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک اور ایشو سے ریلیونٹ انفارمیشن یا اوپینین لی جا سکتی ہے. اسٹیپس ان کنڈکٹنگ اے سروے. کسی بھی سروے کو کنڈکٹ کرنے کے کچھ اسٹیپس ہیں. نمبر 1 پہ ہے آسک اے نمبر آف کویشچنس اور ریلیٹڈ ٹو دا ایشو ٹو فائنڈ آنسرز. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کویشچنز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ٹو دا ایشو ہونے چاہیے، اور اس کے آنسرز فائنڈ کیے جاتے ہیں. سیمپل سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹر دا کویشچنز ٹو ایچ سیمپلز. ہر سیمپل پہ جو آپ کے کویشچنز ہیں اس کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. انالائز دا رسپانسز آف دا سیمپل. جو سیمپل ہے آپ کا اس کے رسپانسز کو انالائز کیا جاتا ہے. ڈرا کنکلوژنز اباؤٹ دا اوپینینز آف دا سیمپل. اس کے بعد جو سیمپل جو ہے آپ کا اس کی جو اوپینین آپ کے پاس آئی ہیں اس سے آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فائنلی آپ لوگوں نے کیا کنکلوڈ کیا کہ لوگوں کی حتمی رائے کیا ہے کسی چیز کے بارے میں. اوور آل جنرلائز ٹو دا پاپولیشن فرام وچ دا سیمپل واز سلیکٹڈ. آپ نے جس پاپولیشن میں سے سیمپل سلیکٹ کیا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے اسٹوڈنٹس کا سیمپل لیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا 5000 میں سے آپ نے آلموسٹ 500 کا سیمپل لے لیا. تو آپ ان 500 کا جو سیمپل لیں گے اس میں سے ان کے جو اوپینین آئیں گے اور اس میں آپ نے جو کنکلوژن نکالا اس کو آپ اوور آل اس 5000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اوپر جنرلائز کر دیں گے. جی پوری یونیورسٹی کی یہی اوپینین ہے. جو آپ کا سیمپل ہے اس سے جو آپ کے رزلٹ آئیں گے اس کو آپ پوری تمام اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کر دیں گے. ہاں جی سب اسٹوڈنٹس یہی سوچتے ہیں فلانے ٹاپک کے بارے میں یا فلانے ایشو کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف اے سروے. کسی بھی سروے کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے. انفارمیشن از کلیکٹڈ فرام اے گروپ آف پیپل. اس میں جو انفارمیشن ہے وہ گروپ آف پیپل سے اکٹھی کی جاتی ہیں. دا مین وے ان وچ دا انفارمیشن از کلیکٹڈ از تھرو آسکنگ کویشچنز. اس میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے وہ کویشچنز کے ذریعے کی جاتی ہے. انفارمیشن از کلیکٹڈ فرام اے سیمپل رادر دین فرام ایوری ممبر آف دا پاپولیشن. اس میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے وہ
تمام پاپولیشن سے نہیں کی جاتی، بلکہ پاپولیشن میں سے سلیکٹڈ جو سیمپل ہوتا ہے اس سے صرف انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے۔ کیونکہ پاپولیشن بہت لارج ہوتی ہے، اس لیے ہم ہر ایک پرسن کے اوپر سروے نہیں کر سکتے، پھر یہ بہت لانگ ڈیوریشن والا سروے ہو جائے گا ہمارا، اس کے لیے بہت لانگ ٹرم ہوگا اور بہت زیادہ کاسٹ بھی لگے گی اس پہ۔ اب ہم آتے ہیں میتھڈز آف سروے کی طرف۔ دیر آر 3 میتھڈز آف سروے۔ سروے کے 3 میتھڈز ہیں۔ فرسٹ ہے لانگیٹیوڈنل سروے، سیکنڈ ہے کراس سیکشنل سروے، نمبر 3 پہ ہے سکسیسو انڈیپینڈنٹ سیمپلز ڈیزائن۔ لانگیٹیوڈنل سروے اور کراس سیکشنل ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ Longitudinal survey basically information is collected at different points in time in order to study changes over time۔ اس میں ایک ہی سیمپل سے مختلف ٹائم پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، انفارمیشن لی جاتی ہے ایک لمبے عرصے کے لیے۔ 3 longitudinal designs are commonly employed in survey research۔ 3 قسم کے longitudinal design سروے ریسرچ میں یوز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ٹرینڈ اسٹڈیز، دوسرا کوہورٹ اسٹڈیز اور تیسرا ہے پینل اسٹڈیز۔ اب ہم longitudinal سروے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اسٹڈی دا بیہیویئر آف کلاس 1 till 10th class for 10 years of one group۔ اس میں کسی بھی کلاس پہ جب ہم سروے کرنا ہو، جیسے ایک کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک، مطلب پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک، تو اس کے اوپر ہم 10 سال تک سروے کریں گے ایک ہی گروپ پہ، تو یہ ایک longitudinal سروے بن جائے گا ہمارا۔ اب ہم نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں کراس سیکشنل سرویز۔ collects information from a sample that has been drawn from a predetermined population۔ اس میں سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ پری ڈیٹرمنڈ پاپولیشن ہوتی ہے، مطلب پہلے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے آپ نے پاپولیشن، اس میں سے آپ جو سیمپل ڈرا کر لیتے ہیں اور اس سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ دا انفارمیشن از کلیکٹڈ ایٹ جسٹ ون پوائنٹ ان ٹائم۔ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ ایک ہی وقت میں کلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں مختلف گروپس کے اوپر سروے کنڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کر لی جاتی ہے۔ یہ لمبے عرصے کی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے 1 سے 10th کلاس کے لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرنا ہے، تو ہم 10 گروپس لے لیں گے، پہلا گروپ 1 کلاس میں سے، دوسرا گروپ 2 میں سے، اس طرح کرتے کرتے ہم 10 کلاسز میں سے 10 گروپس لیں گے، ان پہ ایٹ اے ٹائم ہم کویشچن فل کروائیں گے اور انفارمیشن کلیکٹ کریں گے اور ان کا آپس میں کمپیریزن کر لیں گے۔ یہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم کریں گے۔ فار ایگزامپل اسٹڈی دا بیہیویئر آف کلاس 1 till 10th class from different samples in one time۔ کلیئر ہے؟ نمبر 3 پہ چلتے ہیں جی۔ جو ہمارے پاس نمبر 3 میتھڈ ہے وہ ہے جی سکسیسو انڈیپینڈنٹ سیمپلز ڈیزائن۔ In this design, different samples of respondents from the population complete the survey over a time period۔ یہ بیسیکلی longitudinal اور cross sectional جو سروے ہے ان دونوں کا مکسچر ہے۔ اس میں مختلف سیمپلز لیے جاتے ہیں، مختلف گروپس میں سے سیمپل ڈرا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو اسٹڈی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے کی جاتی ہے۔ This allows researchers to study changes in a population over a time۔ جو آپ نے ڈفرینٹ گروپس میں سے ڈفرینٹ پاپولیشن میں سے ڈفرینٹ سیمپل لے لیے ہیں، اب ان کو آپ لمبے عرصے کے لیے اسٹڈی کریں گے۔ It does not allow researchers to infer how individual respondents have changed over time۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں رسپونڈنٹس چینج بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ فار ایگزامپل جیسے کہ لمبے عرصے کی اسٹڈی ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ پہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ اسٹڈی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز آ سکتے ہیں ریسرچر کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا کلیکشن میتھڈس ان سروے۔ سروے میں ہم ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن ٹو اے گروپ۔ نمبر 2 پہ ہے میل سروے، نمبر 3 پہ ہے ٹیلی فون سروے، اور نمبر 4 پہ ہے پرسنل انٹرویوز۔ نمبر 1 ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن ٹو اے گروپ۔
This method is used whenever a researcher has access to all or most of the members of a particular group in one place. یہ میتھڈ اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب جو پارٹیسپینٹس ہیں یا جو گروپ ہے وہ کمپلیٹلی ریسرچر کی ایکسیس میں ہو اور ریسرچر ان سے کوشچنئر فل کروا سکے. فار ایگزامپل questionnaires to students to complete in their classrooms or workers complete at their job setting. For example, کسی کلاس روم میں آ کے تمام اسٹوڈنٹ سے کوشچنئر فل کروا لینا یا کسی جاب سیٹ اپ میں جا کے وہاں کے جو امپلائیز ہیں ان سے کوشچنئر فل کروا لینا, تو یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن ٹو اے گروپ ہوگا. نمبر 2 پہ ہے میل سروے. دس میتھڈ از یوزڈ وین ڈیٹا ان اے سروے آر کلیکٹڈ بائی میل. The questionnaire is sent to each individual in the sample with a request that it be completed and then returned by a given date. بیسیکل جو میل سروے ہے اس میں جو questionnaire ہے وہ میل کے تھرو سینڈ کر دیا جاتا ہے پارٹیسپینٹ کو, اور اسے انسٹرکشن کی جاتی ہے کہ وہ مقررہ وقت تک یہ questionnaire فل کر کے کمپلیٹ کر کے واپس میل کر دے. نمبر 3 پہ ہے ٹیلی فون سروے. This method is used when the researcher asks questions of the respondents over the telephone. Nowadays, given the fast pace of technology, communication has been more accessible for all. Computers are being used more in telephone surveys. ٹیلی فون سروے میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیلیفونیکلی رسپونڈنٹ سے رابطہ کر لیا جاتا ہے اور اس سے ٹیلیفونیکلی کویشچنس پوچھ کے اس کے آنسرز لے لیے جاتے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی کا بہت ریپڈ ذریعہ ہے اور اس سے بڑی ایزیلی ہم ڈاٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے پرسنل انٹرویوز. دس میتھڈ از یوزڈ وین دا ریسرچر کنڈکٹس فیس ٹو فیس انٹرویو ود دا رسپونڈنٹ. اس میں فیس ٹو فیس رسپونڈنٹ جو ہے اس سے انٹرویو کے ذریعے ڈاٹا کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. مطلب آپ کے سامنے رسپونڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ کویشچنئر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس سے 1 بائی 1 کویشچن پوچھتے جائیں اور اس کو خود ہی فل کرتے جائیں, تو ایک انٹرویو کی صورت یہ اختیار کر جائے گا. اب ہم چلتے ہیں سلیکشن آف ٹولز اینڈ انسٹرومنٹ. سروے ٹولز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 کیٹیگریز. سروے کے لیے 2 قسم کے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں. نمبر 1 ہے کویشچنئر اور نمبر 2 ہے انٹرویوز. سب سے پہلے ہم کویشچنئر کو دیکھ لیتے ہیں. Questionnaires are usually paper and pencil instruments that the respondents completes. یہ جو questionnaire ہے بیسیکلی یہ پیپر پینسل انسٹرومنٹ ہے جو رسپونڈنٹ جس کو کمپلیٹ کرتا ہے. اس کو پیپر پینسل انسٹرومنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ questionnaire ایک پیج کی صورت پہ ہوتا ہے, پیپر کی صورت میں ہوتا ہے, اس کے اوپر پین یا پینسل سے رسپونڈنٹ نے ٹک لگانے ہوتے ہیں یا اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے. Data will be collected from person over the phone or on a computer via mail, web etc. تو جو ڈیٹا ہے وہ کسی بھی پرسن سے تھرو فون, کمپیوٹر اور میل, ویب کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کویشچنئر کی ٹائپس. کویشچنئر کی 3 ٹائپس ہیں: اوپن اینڈڈ کویشچنئر, کلوز اینڈڈ کویشچنئر اور ریٹنگ میتھڈ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اوپن اینڈڈ کویشچنئر کون سے ہوتے ہیں. Allow for more individualized responses, but they are sometimes difficult to interpret. They are often hard to score since so many different kinds of responses are received. Basically, open-ended questionnaire وہ ہوتا ہے جس میں جو ملٹیپل چوائس پہ بیس نہیں کرتا, جس میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے اور اس میں رسپونڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا وہ آنسر کرے. تو وہ کچھ بھی آنسر کر سکتا ہے, تو اس کو انٹرپریٹ کرنا کہ اس نے جو آنسر دیا ہے اس کے پیچھے اس کا مطلب کیا تھا, اس پرسن کی تھنکنگ پیٹرن کیا تھی, اس کو انالائز کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو اور اس کو اسکور کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کے ذریعے ہم نے اس کو اسکورنگ نہیں کرنی ہوتی, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ کے پاس آنسر آیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, وٹ ور دا 3 things about this class you found most useful during the past semester. اس طرح کے کویشچن آپ پوچھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ یہ کویشچن موجود ہے کہ جو آپ نے پچھلا سیمیسٹر پڑھا اس میں کوئی سی ایسی 3 چیزیں بتائیں جو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوں. اس طرح کے ڈفرینٹ کویشچنس پوچھ لیے جاتے ہیں اوپن اینڈڈ کویشچنئر میں. اب ہم دیکھتے ہیں کلوز اینڈڈ کویشچنئر. اٹ از ایزی ٹو یوز, اسکور اینڈ کوڈ فار انالیسز آن اے کمپیوٹر.
کلوز اینڈڈ کویشچنیئر ایزی ہوتا ہے یوز کرنے میں، اور اس کو اسکورنگ بھی ایزیلی ہو جاتی ہے، اور اس کو کمپیوٹر میں انالیسس کے لیے ایزیلی کوڈ کر سکتے ہیں. It also poses the possibility that an individual's true responses is not present among the option given. بیسیکلی اس میں جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں ان کے سامنے ایسا کویشچن رکھا جاتا ہے جو ملٹیپل چوائس پہ بیس کرتا ہے. ایک کویشچن دیا جاتا ہے جس کے 4 یا 5 آپشنز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک کے اوپر اس نے ٹک لگانا ہوتا ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرسن صحیح رسپانس اور صحیح اس پہ ٹک نہ لگائے، اپنی جو پرسنالٹی کو چھپاتے ہوئے، اور سم ٹائم وہ لگا بھی سکتا ہے. تو ریسرچر کو اسے فلی کانفیڈینشیل اور کانفیڈنس میں لینا ہے کہ اس نے جو آنسرز دینے ہیں وہ کمپلیٹلی صحیح دینے ہیں، اور اس کا یہ جو ڈیٹا ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، اس کو کسی کے سامنے دکھایا نہیں جائے گا یا ایکسپوز نہیں کیا جائے گا. اب اس میں کچھ ایگزامپل موجود ہیں ہمارے پاس کلوز اینڈڈ کویشچنز کی، جیسے کہ وچ سبجیکٹ ڈو یو لائک لیسٹ، کس سبجیکٹ کو آپ بہت کم لائک کرتے ہو، جیسے سوشل اسٹڈیز، نمبر بی پہ انگلش، سی پہ سائنس، اور ڈی پہ میتھمیٹکس، اور ای پہ ادرس. ان میں سے آپ نے کوئی ایک آپشن چوز کر لینا ہے. تو یہ کلوز اینڈڈ کویشچنیئر کی ایگزامپل ہوگی. نمبر 3 پہ جو ہم کویشچنیئر کا جو ٹائپ یوز کرتے ہیں وہ ریٹنگ میتھڈ. ریٹنگ میتھڈ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کویشچن رکھا جاتا ہے، جی آپ نے فلانی ایپ یوز کی، جیسے فیس بک کی ایپ آپ یوز کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کتنی فائدہ مند رہی. تو آپ نے ریٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5، مطلب 5 کا مطلب ہے بہت زیادہ فائدہ مند، اور جیسے جیسے نیچے آتے جائیں 1 تک، تو اٹس مین زیادہ اچھی نہیں رہی. تو یہ آج کل تو ریٹنگ کا میتھڈ ہر اس کے بعد سافٹ ویئر کے بعد آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. جیسے آج کل ہم فوڈ پانڈا یوز کرتے ہیں، تو اس میں بھی ریٹنگ آ جاتی ہے، جی ریٹ کریں جی آپ نے جو آرڈر کیا وہ کیسا رہا، یہ وہ. تو یہ ریٹنگ میتھڈ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹولز میں جو سیکنڈ ہمارا میتھڈ تھا وہ تھا انٹرویوز. اٹ از 1 to 1 انٹریکشن بٹوین 2 پیپل. جو انٹرویو ہے وہ ایک پرسن کا دوسرے پرسن کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکشن ہے. 1 is an interviewer، اس میں ایک جو ہے وہ انٹرویور ہے جو کویشچن پوچھتا ہے. the other one is interviewee. انٹرویوی وہ ہے جو رسپونڈنٹ ہے جس نے آنسر کرنے ہیں. سکسیس آف اینی انٹرویو ڈیپینڈز آن 3 فیکٹرز. کوئی بھی انٹرویو جو سکسیسفل ہو سکتا ہے وہ ان 3 فیکٹرز کی وجہ سے سکسیسفل ہو سکتا ہے. نمبر 1 ہے accessibility in terms of information required from the respondents. she or he must be able to convey. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ انفارمیشن جو آپ کو ریکوائر ہے رسپونڈنٹ سے، آپ ایزیلی اس تک ایکسیس کر لیں اور اس کو وہ بات کنوے کر سکیں اور وہ آپ کو پراپرلی آنسر کرے. نمبر 2 پہ ہے کوگنیشن. the respondent is able to understand what is required of him. اس میں جو رسپونڈنٹ ہے اس کو بھی یہ چیز مکمل طور پہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بیسیکلی کیا تھیم ہے جس پہ اس نے آنسرز کرنے ہیں. نمبر 3 پہ موٹیویشن. the respondent to answer accurately. اس میں جو رسپونڈنٹ ہے اس کو ایکوریٹلی آنسر کرنا چاہیے، اس طرح سے انٹرویو جو ہے وہ سکسیس ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف انٹرویو، جس میں نمبر 1 ہے اسٹرکچرڈ، نمبر 2 ہے انسٹرکچرڈ، اور نمبر 3 ہے سیمی اسٹرکچرڈ. سب سے پہلے ہم اسٹرکچرڈ انٹرویو دیکھ لیتے ہیں. A structured interview is a type of interview in which the interviewer asks a particular set of predetermined questions. Structured interview وہ انٹرویو ہے جس میں جو انٹرویو لینے والا ہے اس نے پہلے سے ہی کویشچنز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور وہ انہی کو لے کر چلے گا. In structured interviews, questions are planned and created in advance, which means that all candidates are asked the same question in the same order. اسٹرکچرڈ انٹرویو میں کویشچنز جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے پہلے ہی بنا لیے جاتے ہیں، پلان کر لیے جاتے ہیں، اور اسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے کویشچن کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اسٹرکچرڈ انٹرویوز کو کچھ اور بھی نام دیا جاتا ہے. اس کو نمبر 1 اسٹینڈرڈائزڈ انٹرویوز بھی کہا جاتا ہے، انہیں پیٹرن انٹرویو بھی کہا جاتا ہے، پلانڈ انٹرویوز بھی کہا جاتا ہے، اور فارمل انٹرویوز بھی انہیں کہا جاتا ہے.
اب ہم آتے ہیں نمبر 2 پہ، انسٹرکچرڈ انٹرویو پہ. An unstructured interview is a type of interview in which the interviewer asks questions which are not prepared in advance. Unstructured interview کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو کا، جس میں جو کوشچنز ہیں وہ پہلے نہیں بنائے جاتے، پلان نہیں کیے ہوئے ہوتے. یہ ایٹ دا اسپاٹ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں. انٹرویور انٹرویوئی سے پوچھتا ہے ایٹ دا اسپاٹ کوشچنز. In unstructured interviews, questions arise spontaneously in a free-flowing conversation, which means that different candidates are asked different questions. اسی طرح جو unstructured interviews ہیں اس میں فوری طور پہ spontaneously اور freely questions پوچھے جاتے ہیں. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، آپ کینڈیڈیٹ سے کسی بھی طرح سے questions پوچھ سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ٹو اس کی نیچر اور اکارڈنگ ٹو اس کی پرسنالٹی اور اس کے کرنٹ بیہیویئر کے اکارڈنگ اس سے کوشچنس کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہر کینڈیڈیٹ سے مختلف طرح سے کوشچننگ ہو سکتی ہے. اسی طرح انسٹرکچرڈ انٹرویو کو بھی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 ہے انفارمل انٹرویو بھی اسے کہا جاتا ہے، نمبر 2 اسے کیجول انٹرویوز بھی کہا جاتا ہے اور اسے فری فلوئنگ انٹرویوز بھی کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں نمبر 3 سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو کی طرف. A semi-structured interview is a type of interview in which the interviewer asks only a few predetermined questions, while the rest of the questions are not planned in advance and based on free-flowing conversation. Basically جو semi structured interview ہے وہ structured اور unstructured interview کا جو میتھڈ ہے اس کا مکسچر ہے. اس میں کچھ questions planned ہوتے ہیں اور کچھ questions free flowing ہوتے ہیں، اسی ٹائم پوچھے جاتے ہیں. اسی طرح سیمی اسٹرکچرڈ کو بھی مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. اسے جو نمبر 1 پہ ہے ماڈریٹلی اسٹرکچرڈ انٹرویو بھی کہا جاتا ہے، اسے ہائبرڈ انٹرویو بھی کہا جاتا ہے اور اسے کمبائنڈ انٹرویوز بھی کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے سیمپلنگ ٹیکنیکس اور اپروچز. سروے میں جو سیمپلنگ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں، سیمپلنگ ٹیکنیکس بیسیکلی وہ ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنی پاپولیشن میں سے اپنا سیمپل سلیکٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ٹیکنیکس موجود ہیں. There are two sampling techniques or approaches are used in survey method. Number 1 is probability sampling اور number 2 is non probability sampling. ان دو سیمپلنگ کے ذریعے ہم اپنی جو سیمپل ہے اس کو اپروچ کرتے ہیں. نمبر 1 جو probability sampling ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ Each and every person has an equal chance to be selected in a study. Probability sampling کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر پرسن جو پاپولیشن میں موجود ہے، ہر پرسن اس کو ایکول چانس ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا اسٹڈی کے لیے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں، 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے ہم نے 100 اسٹوڈنٹس سلیکٹ کرنے ہیں، تو 1000 اسٹوڈنٹس میں سے ہر ایک کے پاس یہ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی نمبر آ جائے سلیکشن میں، ہو سکتا ہے 1000 میں سے ہر ایک کے پاس چانس ہے کہ کوئی بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ٹائپس آف پروبیبلٹی سیمپلنگ. اب ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کی سب سے پہلے ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ. بیسیکلی جب بھی ہم کوئی سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں اس پہ یا تو پروبیبلٹی ٹیکنیکس لگاتے ہیں یا نان پروبیبلٹی. اسی طرح پروبیبلٹی اگر لگائیں گے تو اس کی آگے 4 ٹیکنیکس موجود ہیں جن میں سے کوئی ایک ہم اپلائی کرتے ہیں سیمپل پہ. اسی طرح اگر ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ چوز کرتے ہیں تو اس کی بھی آگے ٹیکنیکس موجود ہیں، اس میں سے ہم نے کوئی ایک چوز کرنی ہوتی ہے جب ہم سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹائپس دیکھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ. In this case, each individual is chosen entirely by chance and each member of the population has an equal chance or probability of being selected. یہ وہی بات ہے کہ جس میں ہر پرسن کے پاس پاپولیشن میں ہر پرسن کے پاس ایکول چانس ہے کہ وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل لاٹری میتھڈ. فار ایگزامپل میں نے پاپولیشن جو میرے پاس موجود ہے وہ آپ کی کلاس ہے جو کہ 50 کی کلاس میرے پاس موجود ہے سائیکالوجی کی. ٹھیک ہے. میں نے ان میں سے کوئی 10 اسٹوڈنٹس نکالنے ہیں. 10 اسٹوڈنٹس میں نے اپنی ریسرچ کے لیے یوز کرنے ہیں 50 میں سے، تو میں لاٹری میتھڈ یوز کر لوں گی. اب لاٹری میتھڈ کیسے یوز ہوگا؟
میں 50 مطلب 50 پرچیاں ڈالوں گی، 50 پرچیاں بناؤں گی جس میں آپ سب کا نام شامل ہوگا اور اس کو ایک باؤل میں رکھ دوں گی. اب اس میں سے میں نے 10 پرچیاں نکال لینی ہیں رینڈملی، کوئی بھی جو بھی میرے ہاتھ میں آ جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس طرح میں نے 10 پرچیاں اس میں سے نکال لینی ہیں. اب دیکھیں جو اس میں 50 نیمز شامل تھے آپ لوگوں کے، آپ لوگ پاپولیشن تھے، اس میں سے میں نے 10 کا سامپل لینا ہے، مطلب آپ 50 میں سے کسی کا بھی نام ایز اے سیمپل آ سکتا تھا کیونکہ اب سب کے نام اس میں شامل تھے. تو یہ لاٹری میتھڈ ہے، اس طرح ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ. Individuals are selected at regular intervals from the sampling frame. اب سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ بیسیکلی اس میں بھی ایکول چانس موجود ہے سب کے پاس، لیکن اس کو ہم سسٹمیٹکلی کرتے ہیں، اس میں فارمولے کا یوز کر لیتے ہیں. ہم انٹرولز وقفے کا یوز کرتے ہیں کہ اتنے وقفے کے بعد جو پارٹیسپینٹ ہوگا ہم نے اسے سلیکٹ کرنا ہے. جیسے the intervals are chosen to ensure an adequate sample size. If you need a sample size n from a population of size x, you should select every x by nth individual for the sample. اب x بیسیکلی کیا ہے؟ ٹوٹل نمبر. x بیسیکلی اگر آپ 50 لوگ ہیں تو اٹس مین 50 جو لوگ ہیں وہ x ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ x ہے. اور جو nth ہے جو وہ ہے جی آپ کا سامپل، کہ آپ نے اتنے لوگ لینے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم یوں کریں گے جیسے فار ایگزامپل آپ کی 50 کی کلاس ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس فارمولے کا یوز کرنا ہے. میں نے 50 ڈیوائیڈڈ بائی 10، کیونکہ میں نے آپ میں سے 10 لوگ سلیکٹ کرنے ہیں، تو میں 50 ڈیوائیڈڈ بائی 10 کر دوں گی. تو 10 کو اگر ہم 50 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس فگر کیا آ جاتی ہے؟ 5. ہمارے پاس 5 فگر آ گئی. اب میں نے آپ لوگوں کے نام 50 اسٹوڈنٹس کے نام 1 to 50 تک لکھ لیے ہیں اپنے پاس ایک پیج کے اوپر. میں نے 1 سے لے کر 50 تک لوگوں کے نام لکھ لیے ہیں. اس میں سے اب میں نے کیا کرنا ہے، جو میں نے فارمولا لگایا تھا 50/10، کیونکہ میں نے 10 لوگ آپ میں سے لینے تو اس میں نے 10 لکھا نیچے. تو 10 کو جب میں نے 50 سے ڈیوائڈ کیا ہے تو 5 آیا ہے، اور میں نے 50 لوگوں کی لسٹ لکھی ہوئی ہے. اب میں نے ہر 5واں نمبر اٹھا لینا اور وہ میرا سامپل ہوگا. ٹھیک ہے، میرے پاس 50 کی لسٹ موجود ہے. میں نے نمبر 1 2 3 4 5 پہ جس کا نام لکھا ہوگا اس کو میں نے الگ کر کے لکھ لینا. اس طرح پھر 5 کے بعد 10، پھر 15، پھر 20، اس طرح کرتے تک میں 50 تک آپ میں سے 10 لوگ سلیکٹ کر لوں گی. ہر 5واں نمبر میں نے اٹھانا ہے. تو یہ ہے سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ. ایک سسٹمیٹک فارمولے کے تحت ہم جو سیمپل سلیکٹ کریں گے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. In this method the population is first divided into subgroups اور strata. strata کا مطلب ہے سب گروپ. stratified sampling کا مطلب ہے گروپنگ والی سیمپلنگ، گروپ میں سے ہم سیمپل کو ایکسٹریکٹ کریں گے. In this method the population is first divided into subgroups or strata who all share a similar characteristics. It is used when we might reasonably expect the measurement of interest to vary between the different subgroups and we want to ensure representation from all the subgroups. For example, in a study of stroke outcomes, we may stratify the population by sex to ensure equal representation of men and women. اب stratified sampling میں بیسیکلی ہم گروپس میں سے اپنا سیمپل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہر گروپ میں جو سیمپل ہوگا وہ سیم قسم کی کریکٹرسٹکس رکھتا ہوگا. فار ایگزامپل ہم نے 2 گروپس دیکھے، ایک میل کا اور ایک فیمیل کا. اس طرح کے جو 2 گروپس ہیں، اب فیمیل کا بھی ہم نے 50 کا سیمپل لینا ہے اور میل کا بھی ہم نے 50 کا سیمپل لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے 2 گروپس میں سے جو سیمپل ایکسٹریکٹ کیا 50 فیمیل اور 50 میل، یہ ہوگی آپ کی اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. اب فیمیل جو سب میں ایک ہی کریکٹرسٹکس رکھتی ہیں، ایک ہی ان کی ایج لیمٹ ہوگی. مطلب اگر میں نے 10 سے لے کر 20 تک کی عمر کی جو فیمیلز لینی ہیں تو میں اپنے گروپ میں سے
جو میں نے فیمیل سلیکٹ کی ہوئی ہیں وہ ہے 10 سے 20 سال کی عمر تک کی فیمیلز، اس میں سے میں 50 فیمیلز لے لوں گی. اسی طرح میں نے میلز جو ہیں وہ بھی جو میں نے سلیکٹ کرنے ہیں وہ 10 سے 20 سال کی عمر تک کے میل سلیکٹ کرنے ہیں، مطلب ان کی کریکٹرسٹک سیم ہے نا ہر گروپ میں لوگوں کی. تو اس طرح میں نے اب ہم دیکھتے ہیں کلسٹرڈ سامپلنگ. In a clustered sample, subgroups of the population are used as the sampling unit rather than individuals. The population is divided into subgroups known as clusters, which are randomly selected to be included in the study by geographically. Clusters are usually already defined. For example, individual of towns could be identified as clusters. اب جس طرح ابھی ہم نے پیچھے بات کی اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ، اس میں ہم نے گروپس لیے تھے، گروپس میں سے ہم نے اپنا سامپل سلیکٹ کیا. اسی طرح جو کلسٹر سامپلنگ ہے اس میں بھی ہم نے سب گروپ بنائے ہیں پاپولیشن کے اور اس میں سے اپنا سامپل نکالنا ہے. لیکن یہ جو سب گروپ ہیں یہ جیوگرافیکلی بیسس پہ ہوں گے، مطلب سٹی ٹو سٹی وائز، یا پھر آپ کہہ لیں ٹاؤن ٹو ٹاؤن، ولیج ٹو ولیج. مطلب آپ نے ایک سامپل ملتان کا لے لیا، ایک لاہور کا لے لیا، کراچی کا لے لیا، تو یہ جیوگرافیکل سامپل جو آپ لے رہے ہیں، مطلب آپ نے ایک گروپ ملتان کے لوگوں کا، ایک گروپ آپ نے لاہور، ایک کراچی، ایک اسلام آباد. اب آپ کے پاس یہ 4 گروپس ہیں، اس میں سے آپ نے 1000 کے 4 سامپل نکال لینے. تو یہ آپ کی ہے کلسٹرڈ سامپلنگ. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کی جو اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ تھی اس میں آپ نے جیوگرافیکلی بیسس پہ نہیں لینے گروپس، آپ نے انڈیویجول جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس بیسس پہ، جیسے میل فیمیل ہو گئے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایج رینج کے گروپس بنا لیں آپ لوگ. تو اس بیسس پہ جو آپ مطلب لوگوں کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ کی اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ ہوگی. تو جیسے رورل اربن ہو گیا، یا لینگویج کی بیسس پہ آپ نے کسی کے گروپس بنا لیے، اردو، پشتو، پنجابی، تو ان میں سے جو لوگ آپ سلیکٹ کریں گے وہ اسٹریٹیفائڈ سامپلنگ ہے. اب ہم چلتے ہیں نان پروبیبلٹی سامپلنگ کی طرف. پہلے ہم نے پروبیبلٹی سامپلنگ اور اس کی جو ٹائپس ہیں اس کو ڈسکس کیا. اب ہم نان پروبیبلٹی سامپلنگ کو دیکھ لیتے ہیں. نان پروبیبلٹی سامپلنگ از بیسڈ آن ایوری پرسن ہیز نو ایکول چانس بینگ سلیکٹڈ. یہ بالکل اپوزٹ ہے پروبیبلٹی سامپلنگ سے، جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے نان پروبیبلٹی، مطلب اس میں ہر پرسن کو ایکول چانس نہیں ہوتا سلیکٹ ہونے کا. تو اس کی ہم ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے کنوینئنٹ سامپلنگ. کنوینئنٹ سامپلنگ از پرہیپس دا ایزیسٹ میتھڈ آف سامپلنگ because participants are selected based on availability and willingness to take part. Useful results can be obtained, but the results are prone to significant bias. کنوینئنٹ سامپلنگ سب سے آسان طریقہ ہے سامپلنگ کا. اس میں سیمپل بڑی ایزیلی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کو جو کنوینئنٹلی لوگ مل رہے ہیں آپ چپ کر کے ان سے ڈیٹا فل کروا لیتے ہیں. اب آپ نے اسٹوڈنٹس پہ سامپلنگ کرنی ہے، آپ کوئی نہیں ڈیفائن کریں گے جی یہ جو یونیورسٹی میں فلانے ڈپارٹمنٹ یا فلانے سبجیکٹ کے میں نے اسٹوڈنٹ لینے ہیں. آپ نے سوچا ہے جی میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے سیمپل لینا ہے، تو آپ چپ کر کے جو بھی آپ کو مل رہا ہے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، آپ نے 500 لوگوں سے راستے میں چلتے پھرتے گھومتے پھرتے آپ نے 500 لوگوں سے اپنے کوشچنئر فل کروا لیا. آپ نے کوئی ناموں کی لسٹ نہیں لی ان کی پراپرلی کہ اس یونیورسٹی میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، ان کے کیا رول نمبرز ہیں، یا کیا ان کا ایک سیٹ اپ ہے. اس میں سے آپ نے کوئی سلیکٹ نہیں کیا، آپ کو جو ملا آپ نے اس سے کنوینئنٹلی اپنا فل اپ کروا لیا کوشچنئر. تو یہ کنوینئنٹ سامپلنگ ہے. ایزیلی اس سے ہم اپنا مطلب ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اوبویسلی اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں. جب ہم ایزیلی ہر چیز کر رہے ہیں، اس میں کنوینئنٹلی ہمیں سیمپل مل رہا ہے، تو یہ ایک آرگنائزڈ وے میں ہمارے پاس چیزیں نہیں آئیں گی. تو تھوڑا سا اس لیے ہمیں پرابلم ہوگا ریزلٹس میں. نمبر 2 پہ ہے کوٹا سامپلنگ. کوٹا سامپلنگ دس میتھڈ آف سامپلنگ از often used by market researchers. Interviewers are given a quota of subjects of a specified type to attempt to recruit. کوٹا سامپلنگ بیسیکلی مارکیٹ ریسرچرز مطلب کچھ ریکریوٹمنٹ یا جابس کی ریکریوٹمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کے یہاں پہ
کوئی جاب آتی ہے تو اس کے لیے کوٹا فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس میں جو میل ہے اتنے % میل اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے 20 اڈلٹ میل اور 20 اڈلٹ وومن اس پہ اپلائی کر سکتی ہیں، یا 2 اسپیشل پرسن اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک مائنورٹی جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے. تو یہ کوٹا فکس کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے آپ سامپلنگ کر لیتے ہو کوٹا کی. اب جب آپ نے کوٹا فکس کر دیا تو آپ کے پاس جب اپلیکیشنز آئیں گی لوگوں کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہاں سے آپ مطلب ڈفرینٹ کویشچن ایئر فل کروا لو گے ان سے اور ان کو اس کے اکارڈنگلی ریکریوٹ کر لو گے، مطلب ان کو جاب دے دو گے. نمبر 3 پہ ہے ججمنٹ اور پرپزیو سامپلنگ. It is also known as selective or subjective sampling. This technique relies on the judgment of the researcher when choosing who to ask to participate. یہ بیسیکلی سلیکٹیو اور سبجیکٹیو سامپلنگ ہے. اس میں جو ریسرچر ہے اس کی اپنی مطلب چوائس شامل ہوتی ہے کہ وہ کس پارٹیسپینٹ کو اس میں پارٹیسپیٹ کروانا چاہتا ہے. بیسیکلی اس میں جو ریئر قسم کے سامپلز ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو ایزیلی اویلیبل نہ ہو. جو سیمپل ایزیلی اویلیبل نہ ہو اس کو سلیکٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ پرپزیو سامپلنگ ججمنٹل سامپلنگ ہوتی ہے، کہ اس میں جج کرنا ہوتا ہے کہ مجھے سیمپل کہاں سے ملے گا، ایزیلی مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کینسر پیشنٹس ہیں یا پھر کینسر پیشنٹس ہو گئے جو کہ آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں، آپ کو ڈور ٹو ڈور گھومنا پڑتا ہے، ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل گھومنا پڑتا ہے، جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ موجود ہے کینسر کے پیشنٹ، آپ وہاں سے جا کے اپنا کویشچنیئر فل کرواؤ گے. تو یہ ججمنٹل اور پرپزیو سامپلنگ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنو بال سامپلنگ. Snow ball sampling is the method is commonly used in social science when investigating hard to reach groups. Snow ball sampling بھی ویسی ہی سامپلنگ ہے جس میں مشکل سے آپ کو سیمپل ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سنو بال سامپلنگ کو بیسیکلی ریفرل سامپلنگ بھی کہا جاتا ہے. ریفرل مطلب آپ نے کسی ڈرگ ایڈکٹ پہ ریسرچ کرنی ہے. اب آپ کو ڈرگ ایڈکٹ اتنے کامنلی نہیں ملیں گے. آپ کو ایک ڈرگ ایڈکٹ ملا، آپ نے اسے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اس سے انفارمیشن لی. اب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ہے جو ایڈکشن کرتا ہو؟ ہاں جی، وہ بتائے گا جی فلانی جگہ پہ فلانا ہے، وہاں اس کے پاس چلے جائیں. آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، پھر اس سے پوچھیں گے جی ہاں تمہاری نظر میں، مطلب اب یہ ریفرل ایک چین چل پڑی، ایک سے پوچھ کے دوسرے، پھر دوسرے سے پوچھ کے تیسرے. مطلب اس طرح سے جو آپ سیمپل اپروچ کرو گے یہ سنو بال سامپلنگ ہوگی. مطلب آپ بال کی طرح گھومو گے اپنا سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ تھی نان پروبیبلٹی سامپلنگ کی ٹائپس. اب ہم دیکھتے ہیں کمپوننٹس آف سروے. کسی بھی سروے کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو اس میں ہمارے پاس مین کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو ضروری ہمارے پاس عناصر ہیں، وہ یہ ہیں جن کے بغیر ہم اپنی جو سروے ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہمارے پاس پاپولیشن ہے. پاپولیشن میں سے ہم اپنا سیمپلنگ فریم بناتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ سلیکٹ کرنے ہیں. پھر ہم سیمپل اپنا جو سیمپلنگ فریم ہم نے بنایا کہ جی کون سے لوگ اور کتنے لوگ سلیکٹ کرنے ہیں، اس میں سے اپنے جو لوگ سلیکٹ کر لیے وہ سیمپل کہلاتا ہے. اور ہر پرسن جو آپ سمجھ لیں آپ نے 50 کا سیمپل کلیکٹ کیا ہے تو ہر پرسن جو 50 لوگ ہیں وہ آپ کے ایلیمنٹ ہیں. ہر پرسن آپ کا ایلیمنٹ ہے. 1 2 3 سے لے کر جو 50 تک لوگ ہیں ہر پرسن آپ کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف سروے ریسرچ. سروے ریسرچ کے کون کون سے ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں. یہ اس کا جو اسکوپ ہے بہت وائڈ ہے. اس میں ہم گریٹ ڈیل آف انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں. انٹر ڈسپلنری ویلیو اس کی ہے، مطلب اس کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اہمیت اس کو بہت حاصل ہے. اٹ کین اسٹڈی ٹاپکس لائک ایٹیٹیوڈ، بلیفس، ویلیوز. اس طرح کے یہ ٹاپکس جو ہیں اس میں ہم لوگوں کی اوپینین لے سکتے ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کو جج کر سکتے ہیں، ان کے بلیف پیٹرنس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میکسیمل ایکوریسی ایٹ اکنامیکل ریٹ. اس میں جو ہمارے کاسٹ ہے، خرچہ جو ہے وہ بہت کم آتا ہے اور ہمیں میکسیمم مٹیریل مل جاتا ہے ایکوریٹ. اب ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. ریسرچ ریمینز ایٹ دا سروے نان ان ڈیپتھ.
جو سروے ریسرچ ہے وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہے، یہ جسٹ لوگوں کی اوپینین لیتی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں، لوگوں کی ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرتی، جبکہ ہم نے کیس اسٹڈی میں پڑھا تھا کہ وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے۔ پریکٹیکل پرابلمس، اس کے جو پریکٹیکل پرابلمس یہ ہیں کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتی ہے سم ٹائم۔ پرون ٹو سیمپلنگ ایررز، اس میں کچھ سیمپلنگ ایررز بھی آ سکتے ہیں۔ مائنر فلکچویشنز آف چانس، بائی چانس ہمیں جس طرح اگر ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ یوز کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایررز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے ایک پراپرلی سیمپل کلیکٹ نہیں کیا، ہمیں جہاں سے جو مل رہا تھا ہم نے لے لیا، تو اس میں کافی ایررز ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے سروے ریسرچ ڈیمانڈز، جو سروے ریسرچ ہے اس میں جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے ریسرچر سے، اس کو ایکسپرٹیز ہونا چاہیے، جو اس پہ وہ ریسرچ کر رہا ہے اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کو نالج ہونا چاہیے سروے کنڈکٹ کرنے سے پہلے، اور اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے چیزوں کو کلیکٹ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر اسٹیٹسٹیکل اپنا پروسیجر لگانا ہے۔ Conclusion. It is concluded that survey is also much more important method of research as others. Finally جو ہم نے پڑھا اس ٹاپک میں، اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو سروے ریسرچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ میتھڈ ہے، جس طرح دوسرے میتھڈ امپورٹنٹ ہیں، اس کو ہم ڈیلی لائف میں کامنلی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پبلک اوپینین جو ہے، لوگوں سے اوپینین ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ایزیلی اویل کی جا سکتی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ سیمپلنگ کے میتھڈز پراپرلی سیمپلنگ کی جاتی ہے میتھڈز کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے، اور اس میں کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں لگتی، تو ہم اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ایزیلی کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا اس یونٹ کا لاسٹ ٹاپک کور کریں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔